محترم حضرات، آج میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، جس میں سیدھا سیدھا جسے مخاطب کیا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، جس کی طرف کلام کو متوجہ کیا گیا ہے وہ بلا واسطہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ ہماری اور آپ کے ساتھ ہے۔ ہم سب کے پاس، امت مسلمہ کے پاس رب تبارک و تعالی کا ایک ایسا تحفہ ہے، ایک ایسا انعام ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھ لیں، اگر ہم اس پر عمل کر لیں، اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں، اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنا لیں تو یقیناً کامیابی ہمارا مقدر ہو سکتی ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے اور جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا کہ خطبہ جمعہ کا ایک بہت ہی اہم رکن ہوا کرتا ہے، خطبہ جمعہ کا بہت اہم رکن ہوا کرتا ہے، اور خطبہ سے مراد سمجھنے کی باتیں، سمجھانے کی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ تو جب اس طرح کا خطبہ دیا جائے جسے ہم اردو میں خطاب یا تقریر کہتے ہیں تو آپ لوگ آئیں اور بیٹھ جائیں آرام سے۔ اس کے بعد 5 منٹ کا موقع آپ لوگوں کو دیا جائے گا سنتیں ادا کرنے کے لیے، خطاب ختم کرنے کے بعد، خطبہ ختم کرنے کے بعد، پھر اس کے بعد اذان ہوگی اور وہ خطبہ ہوگا، اس کے بعد نماز ہوگی۔ تو ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے سمجھنے اور سمجھانے کی باتیں 15-20 منٹ کے لیے، تو اگر آئیں تو وہیں بیٹھ جائیں اور جب آپ کو موقع دیا جائے 5 منٹ کا تو اس وقت میں کھڑے ہو کر کے سنتیں ادا کر لیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی کا ایک عظیم تحفہ، ایک عظیم انعام، ایک عظیم نعمت قرآن پاک کی شکل میں ہم سب کے پاس موجود ہے۔ قرآن پاک کیا ہے اس کے بارے میں خود رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی یہ قرآن وہ ہے جو لوگوں کو ہدایت عطا کرتا ہے، جو لوگوں کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کیا ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، ہدایت کا وسیلہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کے متعلق قرآن پاک میں متعدد آیتیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جو اس بات پر ابھارتی ہیں، اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کریں، اور یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہم دنیا کی تمام چیزیں پڑھ لیتے ہیں، دنیا کی تمام طرح کی خبریں پڑھ لیتے ہیں، صبح اٹھ کر کے اخبار سب سے پہلے پڑھا کرتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے ریڈیو سب سے زیادہ سنا کرتے ہیں یا نیوز سب سے زیادہ پڑھا کرتے ہیں، میگزین طرح طرح کے ہمارے مطالعے میں، ہمارے پڑھنے میں آتی رہتی ہیں۔ غرض کی جو چیز بھی پڑھنے کی دنیا میں ہمیں میسر آیا کرتی ہے ہم پڑھا کرتے ہیں، لیکن صرف ایک چیز نہیں پڑھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ اگر کسی کے گھر میں آپ جائیں اور آپ کو یہ اندازہ لگانا ہو کہ کیا یہ اس گھر کے لوگ دیندار ہیں، کیا اس گھر کے لوگ 5 وقتہ نمازی ہیں، کیا اس گھر میں خیر و برکت ہے، تو آپ کہیں نہ جائیں، سیدھا طاق پر دیکھ لیں۔ اگر قرآن پاک جزدان میں لپیٹا ہوا، سجایا ہوا، طاق پر رکھا ہوا ہے اور اس پر گرد بیٹھ گئی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ گھر دیندار نہیں ہے۔ اس گھر کے لوگوں کو اللہ اور اس کی کتاب سے لگاؤ نہیں ہے، اور اگر کسی گھر جائیں آپ
اور قرآن پاک آپ کو تکیے کے پاس مل جائے رکھا ہوا، ٹیبل پر رکھا ہوا مل جائے، بسا اوقات جزدان سے نکلا ہوا ملے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اس گھر والے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے خاص لگاؤ رکھتے ہیں اور اس کی تلاوت کریمہ کیا کرتے ہیں۔ ہم سب کو یہ کتاب پڑھنے کے لیے دی گئی ہے، ہم سب کو یہ کتاب سمجھنے کے لیے دی گئی ہے، ہم سب کو یہ کتاب زندگی گزارنے کے لیے دی گئی ہے۔ ہم طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کی کتابوں سے یہ جانکاری حاصل یعنی اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زندگی کیسے گزاریں۔ تمام طرح کے علوم جو دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں، جو سبجیکٹ دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نالج حاصل ہو جائے زندگی میں۔ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بزنس کے متعلق معلومات حاصل ہو جائے، اگر آپ ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے متعلق معلومات حاصل ہو جائے، اگر آپ کو جاب کرنی ہے تو جاب کے متعلق تیاری کر لیں، اس کے متعلق معلومات حاصل ہو جائے۔ غرض کی جو بھی ضرورت پیش آتی ہے ہم اس کے متعلق کتابیں کھول کر کے پڑھ لیا کرتے ہیں۔ لیکن زندگی کی سب سے بڑی ضرورت، زندگی کے ہر موقع پر کام آنے والی چیز قرآن پاک کتاب اللہ ایسی کتاب ہے جسے ہم کھول کر کے دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اسے صرف ہم نے گھر میں شیطان بھوت پریت بھگانے کے لیے سمجھ کر کے رکھا ہوا ہے کہ گھر میں قرآن پاک رہے گا تو شیطان کا سایہ نہیں آئے گا، گھر میں قرآن پاک رہے گا تو آفت و بلائیات نہیں آئے گی، گھر میں قرآن پاک رہے گا تو بھوت پریت کا سایہ نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کو ہم ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی صاحب ہاتھ بھی لگاتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، تو ان کا بھی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو قرآن پاک کے ساتھ معاملہ کرنے والے کئی طرح کے لوگ مل جائیں گے۔ ایک وہ جن کو قرآن پاک سے بالکل کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ایک وہ جن کو رمضان میں غیرت جاگتی ہے اور قرآن پاک 1 ختم 2 ختم 3 ختم کر دیا کرتے ہیں۔ ایک وہ اس سے بہتر لوگ ہیں جو سال بھر قرآن پاک وقتاً فوقتاً قرآن خوانی وغیرہ میں یا اس موقع سے، جمعہ کے موقع سے یا کبھی کبھار اٹھا کر کے پڑھ لیا کرتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ جو قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت بھی کیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ تمام طرح کے لوگ قرآن پاک کے ساتھ ان تمام طرح کا جو معاملہ کرتے ہیں، حق پوچھے تو ان میں سے کوئی بھی قرآن پاک کے ساتھ انصاف نہیں کرتا ہے۔ اس شخص کو چھوڑ دیجئے جو قرآن پاک پڑھتا ہی نہیں ہے، اس شخص کو چھوڑ دیجئے جو کبھی کبھی قرآن پاک پڑھتا ہے، اس شخص کو چھوڑ دیجئے جو رمضان کے رمضان قرآن پاک اٹھاتا ہے۔ تعجب اس شخص پر ہے جو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے لیکن قرآن پاک کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے تو صرف اور صرف ثواب کی نیت سے قرآن پاک پڑھتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا دین کے ساتھ جو لگاؤ ہے نا آج کل، وہ زیادہ تر آپ غور کریں گے وہ صرف ڈیلنگ کا ہے، ثواب حاصل ہو جائے، فائدہ پہنچ جائے، اس سے زیادہ ہم کچھ سوچا نہیں کرتے ہیں۔ نماز پڑھو فائدہ ملے گا، نماز پڑھو ثواب ملے گا، یہی مقصد ہوا کرتا ہے۔ کوئی پریشان حال ہے، نماز پڑھو سکون مل جائے گا، یقیناً سکون ملے گا، یقیناً فائدہ پہنچے گا، یقیناً ثواب پہنچے گا۔ لیکن آپ غور کریں، کیا آپ بندے ہونے کا فرض نبھا رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے بندے ہونے کا فرض نبھا رہے ہیں؟ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم بغیر ثواب کی لالچ، بغیر فائدے کی لالچ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز کی ادائیگی کریں۔ اس کو مثال کے ساتھ یوں سمجھیں، ایک غلام ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کا کام کرتا رہتا ہے دن بھر، کیا اس لیے کرتا ہے کہ وہ تنخواہ دے گا؟ جو غلام ہے، نوکر کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو غلام، جو پہلے زمانے کا دور ہوا کرتا تو غلام لوگ رکھا کرتے تھے، وہ ان کی ملکیت میں ہوا کرتے تھے، غلام کا مال بھی مالک کا مال ہوا کرتا تھا، اسے خریدنے بیچنے کا اختیار نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب وہ شخص اگر کوئی کام کرتا تھا تو اس کے ذاتی فائدے کے لیے اس کا کوئی کام نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی معاشرے کے اعتبار سے
یہ ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ وہ کام کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ مالک کا غلام ہے، اس لیے کام کرے. اس لیے کام نہیں کرے کہ ہمیں فائدہ پہنچے گا، بلکہ اس لیے کام کرے کہ اس کا کام کرنے اس کی ذمہ داری ہے، اس کا حق ہے، اس پر فرض ہے کام کرنا معاشرتی اعتبار سے. اسی طرح ہم اگر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ ذہن میں تصور ہونا چاہیے کہ ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. اب اگر اس کا فائدہ ہمیں ملے نہ ملے، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم عبادت کریں تو رب تبارک و تعالیٰ کی، کیونکہ ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسانوں اور جناتوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو غرض کہ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا طرح طرح کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم انصاف نہیں کرتے. قرآن پاک میں وہ لوگ بھی ہیں جو پڑھتے ہیں قرآن پاک، لیکن انجانے میں اپنے اوپر لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں. کیسے لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ پڑھتے ہیں، اور حالانکہ وہ خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. قرآن پاک میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اس طور پر بھیجتے ہیں، کہتے ہیں الا لعنت اللہ ان لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور قرآن پڑھ کر کے جیسے ہی باہر نکلتے ہیں وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک میں اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں. یہ کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن پاک سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ہم صرف اور صرف پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یوں تو متعدد حدیثیں ہیں، میں باقاعدہ نوٹ کر کے لایا تھا قرآن پاک کے متعلق کہ قرآن پاک پڑھنا کتنا ثواب ہے، لیکن آپ لوگ سب لوگ باشعور ہیں اور اس چیز کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ قرآن پاک ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے، اور تحفے کے ساتھ انصاف اسی وقت ہوگا جب کہ ہم اس کو کما حقہ پڑھیں گے، کما حقہ ادا کریں گے. قرآن پاک میں ہے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسیٰ، یعنی اسی طرح تمہارے پاس جب یہ آیتیں پہنچی تو تم نے اسے بھلا دیا، اور اسی طرح تم قیامت کے دن بھلا دیے جاؤ گے. امام غزالی فرماتے ہیں بھلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو پڑھ کر کے اس کے مطابق عمل نہیں کیا. کہتے ہیں عام طور سے کہ تم میری بات بھول گئے، یعنی میری بات پر تم نے عمل نہیں کیا، میری بات کو پسے پشت ڈال دیا. اسی طرح قرآن پاک پڑھ کر کے ہم لوگ اس کی بات کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تو گویا ہم نے قرآن پاک کو پڑھ کر کے بھی بھلا دیا اور اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا. تو قیامت کے دن ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، ہمیں بھلا دیا جائے گا، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے اجر و ثواب اور انعام و کرام کے مستحق نہیں ہوا کریں گے. قرآن پاک پڑھنا چاہیے، اور سب سے ضروری چیز ہے کہ سمجھ کے پڑھنا چاہیے. آپ ایک ختم کریں، 2 ختم کریں، 3 ختم کریں، بہتر ہے کریں، لیکن زندگی کا یہ معمول ضرور بنائیں کہ ہم تھوڑا ہی صحیح قرآن پاک سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، تھوڑا ہی صحیح قرآن پاک کو ٹرانسلیٹ اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی بھی کوشش کریں گے. یہ اور مذہبی کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے کہ صرف مذہبی گرو، دھرم گروؤں کو پڑھنے کی چیز ہے، باقی لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. نہیں، قرآن پاک امت کے ہر فرد کے پڑھنے کے لیے ہے. قرآن پاک پکار کے یہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھو. اب میں نے آیت کریمہ پڑھی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہارے لیے ایک کتاب ایسی نازل کی جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ کیسا خطاب ہے؟ یہ خطاب ہر فرد کے لیے ہے کہ تمہارے لیے اس میں نصیحت ہے، تم کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ آپ آیتیں سنتے ہوں گے، افلا تتفکرون، افلا تعقلون، افلا تنظرون، یہ سب آیتیں آپ کو سننے میں آتی ہے. افلا تذکرون، یہ سب آیتیں سننے میں آتی ہے. سب کا مطلب یہ ہے تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، تم عمل کیوں نہیں کرتے، تم عقل کیوں نہیں لگاتے، تم سمجھ کر کے کیوں نہیں پڑھتے ہو. ان تمام آیتوں کا مطلب یہی ہے، لیکن پھر بھی ہم پڑھ کر کے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اور قرآن پاک پہلے سمجھنے کے لیے اتارا گیا ہے. قرآن پاک میں یقیناً شفا ہے،
قرآن پاک میں یقیناً سکون ہے، قرآن پاک میں یقیناً ثواب ہے، لیکن قرآن پاک کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے سمجھ کر کے پڑھنا، اس سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کرنا، اس کو زندگی میں اتارنا، صرف اور صرف یہی مقصد ہے قرآن پاک کا۔ آپ آیت کریمہ جو بھی پڑھیں گے قرآن پاک کی، میری گزارش ہے کہ آپ جب بھی قرآن پاک پڑھیں ایک صفحہ ضرور اس کا ترجمہ پڑھا کریں، اس کے ترجمے کو پڑھ کر کے کچھ دیر سوچیں کہ اس میں کیا خطاب کیا جا رہا ہے ہم سے، اس میں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ ضرور پڑھیں، ضرور سوچیں، ہفتے میں ایک دن صحیح ایک صفحہ پڑھنے کی کوشش کریں ترجمے کے ساتھ، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے، ہمیں کیا خطاب دیا گیا، کیا پیغام دیا گیا ہے۔ ایک مثال کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں، آخری بات، ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی اور اس کا بیٹا سعودیہ چلا گیا یا باہر ملک کمانے چلا گیا۔ جب بوڑھی عورت کے پاس پیسے اور اخراجات کے ساری چیزیں ختم ہو گئی، کھانے پینے کی چیزیں، وہ پریشان حال رہنے لگی، لوگوں سے در در سوال کرنے لگی اور مانگنے لگی کچھ کھانے پینے کو دے دیا جائے۔ اور وہیں دوسری طرف بیٹا ہر مہینے اسے ایک کاغذ کا ٹکڑا بھیجا کرتا تھا، اس کو موصول ہوا کرتا تھا کسی بھی ذریعے، وہ لیتی، بیٹے کی محبت اس کے دل پر غالب تھی، بیٹے کی چاہت میں آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی تھیں، آنکھوں سے لگاتی، چومتی، اس کے بعد رکھ دیا کرتی تھی، دیوار پر چپکا دیا کرتی تھی۔ ایک مہینے ہوئے، ہر مہینے وہ کاغذ کا ٹکڑا آیا کرتا تھا، اسے آنکھوں سے لگاتی، بیٹے کی طرف سے چونکہ آیا ہوا اس لیے محبت میں آنکھوں سے لگاتی، چومتی، اس کے بعد اس کو نگاہوں کے سامنے رکھ دیتی کہ اس کو میں ہمیشہ دیکھا کروں گی کیونکہ میرے بیٹے کے پاس سے آیا ہے۔ خط و کتابت کا ذریعہ پہلے وہ دورہ تھا، غرض کی کئی مہینے گزر گئے، کھانے کے لالے پڑ گئے، فاقے پڑ گئے، لیکن اس کو پیسہ نہیں مل رہا ہے۔ اب وہ لوگوں کے پاس جاتی، سوال کرتی، لوگ کہتے تمہارا بیٹا تمہیں کچھ بھیجتا نہیں ہے؟ کہ نہیں بیٹا پیسہ روپیہ کچھ نہیں بھیجتا ہے، لیکن بیٹا ایک کاغذ ضرور بھیجا کرتا ہے جسے میں محبت سے اپنی آنکھوں سے لگاتی ہوں، چومتی ہوں اپنے بیٹے کا کاغذ سمجھ کر کے، اسے تاق پر رکھ دیا کرتی ہوں، اس کو دن بھر دیکھا کرتی ہوں فرط محبت میں۔ لوگ آئیں جو اس میں گاؤں کے کچھ لوگ جو ذمہ دار تھے، جو پڑھے لکھے تھے، جو عقل رکھتے تھے، آئے اور کہا، دیکھا، وہ پریشان ہو گئے، کہ اماں یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ کاغذ آنے والا کوئی عام کاغذ نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے بیٹے کی جانب سے ہر مہینے آنے والا چیک ہے، اس کو تم جا کر کے بینک میں جمع کرو گی تو اتنے روپے ملیں گے۔ گویا ایک بیٹا آپ کا کاغذ نہیں بھیج رہا تھا بلکہ پیسہ بھیج رہا تھا چیک کی صورت میں، جس کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ جا کر کے بینک میں بنا کر کے پیسے حاصل کرتی، اس سے خرچ چلاتی، لیکن چونکہ ماں بغیر پڑھی لکھی تھی، ان پڑھ تھی، اس لیے وہ سمجھ نہ سکی اور اپنے بیٹے کے کاغذ کے ٹکڑے کو چوم کر کے اور آنکھوں سے لگا کر کے رکھ دیا کرتی تھی۔ اب اس مثال میں اپنے آپ کو اور غور کریں، اپنے آپ کو ڈھونڈیں آپ کہ ہم بھی قرآن کریم کے ساتھ یہی معاملہ کیا کرتے ہیں، قرآن پاک کو رب تبارک و تعالیٰ کی کتاب سمجھ کر کے، تبرک سمجھ کر کے، آنکھوں سے چوم کر کے، لگا کر کے رکھ لیا کرتے ہیں، دیکھ کر کے رکھ دیا کرتے ہیں، لیکن اس سے کام لینے کی توفیق نہیں ہوا کرتی ہے، اس سے رہنمائی لینے کی توفیق نہیں ہوا کرتی ہے، اس سے نصیحت پکڑنے کی توفیق نہیں ہوا کرتی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہی نہیں اسے۔ تو یہی نقصان ہے ہمارا۔ جس طرح ماں نے چیک کو نہ سمجھا اور زندگی فقر و فاقہ میں گزرنے لگی، اسی طرح ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو نہ سمجھا اور زندگی ہماری اندھیرے میں گزر رہی ہے۔ اس لیے ہر شخص سے یہ ذمہ داری ہے، ہر شخص پر یہ فرض ہے، فرض عین ہے، نماز کی طرح، کہ آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پہلی بات تو تلاوت کریں کثرت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھ کر کے بھی پڑھنے کی کوشش کریں، ہفتے میں صحیح، دن میں صحیح، مہینے میں صحیح، ایک آدھ بار ضرور سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں ادا کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔